أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف، وأرفع موصوف وصف، وأعلى محمود حمد، وأكبر مقصود قصد، وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، الملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين، جد الحسنين، أعني أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين، ولعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكري بنايتهم وفضائلهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. درود کا سارا محمد ایک جاگتی ہوئی سے بات ہے محمد اللہم صلی اللہ علیہ حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں فرشی علیہ حسینی نصیب فرما دیا. مسلسل یہ آپ کی سماعتوں کے دربار میں 8ویں گفتگو ہے، اور اب تک آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک وارثان قرآن کے پاس نہ چلا جائے. اب جانتے ہیں اس مجلس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کے طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک فقہی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو مبتلات نماز کے عنوان سے جو مبتلات اس عنوان کی ذیل میں آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، آج ایک اور مبتلا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ مبتلات نماز میں سے ایک مبتل نماز یہ ہے کہ دوران نماز انسان کوئی ایسا عمل انجام دے، چاہے وہ غلطی سے ہو، جان بوجھ کے ہو، بھول چوک کی وجہ سے کیوں نہ ہو، کوئی ایسا عمل انجام دے کہ جس کی وجہ سے نماز کی شکل باقی نہ رہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل اگر اس نے انجام دے دیا جس کی وجہ سے نماز کی شکل باقی نہیں رہی تو یہ کہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کے دوران بالکل ساکت ہو جائے، ساکن ہو جائے کہ لوگ اسے دیکھیں اور وہ یہ نہ کہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ساکت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدھ لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، نہیں، مکمل ساکت کھڑا ہو گیا کہ لوگ اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو چونکہ نماز کی شکل باقی نہیں رہی تو یہ کہہ رہے اب نماز اس کی باطل ہو جائے گی. اسی طرح اگر نماز میں کوئی انسان اشارہ کرے، چاہے وہ کسی کو بتانے کے لیے، روکنے کے لیے ہو، اشارہ نماز کو باطل نہیں کرتا، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نماز کی مبتلات میں سے نہیں ہے. نماز کی مبتلات میں سے ایک مبتل یہ بھی ہے کہ انسان دنیاوی کسی کام کے لیے بلند آواز سے یا چاہے بغیر آواز سے روئے، تو نماز کے دوران رونے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص خوف پروردگار سے رو رہا ہے، یا یہ کہ یاد قیامت میں یا اپنے گناہوں کی وجہ سے گریہ کر رہا ہے، تو سیسانی صاحب کہہ رہے ہیں اب اس کی نماز باطل نہیں ہے بلکہ اب اس کی نماز کا ثواب بڑھ چکا ہے. اب یہ کہ دوران نماز اگر قیامت کے خوف سے یا یہ کہ پروردگار کے حوالے سے گریہ کرے تو یہ کہ اب یہ بہترین عمل میں سے اور اس کی نماز کا ثواب بڑھ چکا ہے. اسی طرح اب میں جملہ کہوں کہ اگر کوئی پروردگار کی یاد میں روئے تو نماز باطل نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کی یاد میں روئے کہ جس نے جان پروردگار پہ قربان کی تب بھی نماز باطل نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے مبتلات نماز پیش ہو گئے.
آپ کے سامنے جو عنوان ہمارا جاری ہے وہ قرآن اور وارثان قرآن ہے، اور آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کے پڑھنے والے دو طرح کے رکھے ہیں، ایک وہ کہ جو قرآن کو پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ اتنی بار یہ جملہ میں نے دہرا دیا، میرے حساب سے اب یاد ہو جانا چاہیے تمام مومنین کو، اور یہ جملہ ہے اس قابل کہ یاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے پڑھنے والے دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ جو قرآن کو پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں، ایک وہ کہ جو قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ جھوم جھوم کے پڑھنے والوں میں اور پڑھ پڑھ کے جھومنے والوں میں فرق یہ ہے کہ جو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں وہ حافظان قرآن کی پیروی کر لیتے ہیں، اور جو پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں وہ محافظان قرآن کو امام مانتے ہیں۔ تو اسی محافظان قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے آج گفتگو کرنی ہے۔ امام کے عنوان سے میں نے سوچ کے تو میں کچھ اور آیا تھا، لیکن یہ کہ اب چونکہ موقع نہیں ہے اور نہ یہ اس طرح سے آپ کے سامنے بیان ہو سکے گا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور آپ کے سامنے وہ باتیں بیان ہوں گی۔ آج کے تک جو گفتگو ہے وہ امامت کی تعارف کے عنوان سے کہ در حقیقت یہ امامت ہے کیا۔ میں نے کہا نا امام کی پیروی کر لیتے ہیں جو پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں، تو یہ امامت ہے کیا۔ اس امامت کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پروردگار کہہ رہے حبیب یاد کیجئے وہ وقت کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس آیت میں مزید گفتگو کروں، دو جملے اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیا کہا پروردگار نے؟ حبیب یاد کیجئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، کہ جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا۔ آپ تشریف فرمائیں، آپ جانتے ہیں عربی ادب میں جب بھی لفظ وَإِذ ابتدا میں آ جاتا ہے، میری بات پہنچ رہی ہے، جب بھی لفظ وَإِذ کسی بھی جملے کے آغاز میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم مخاطب کو کوئی گزرا ہوا زمانہ یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ بھئی یاد کیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَإِذ کا یاد کیجئے وہ وقت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب بھی میں کہوں کہ یاد کیجئے وہ وقت، کہ اس کا مطلب میں جو کہہ رہا ہوں، جس سے کہہ رہا ہوں اس کو ایک وقت کی یاد دلا رہا ہوں۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ بھئی یاد کیجئے جب میں کل فلاں مقام پہ یہ جملہ کہہ رہا تھا، تو آپ سب مجھے اسی طرح دیکھیں گے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ مولانا جب آپ وہ بات کہہ رہے تھے تو آپ تو موجود تھے، ہم تو موجود نہیں تھے۔ آپ تو وہاں تھے، ہم تو تھے ہی نہیں، تو جب ہم تھے نہیں تو ہم اس بات کو یاد کیسے کریں؟ یہ بات ہے۔ لیکن اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ بھئی یاد کیجئے میں نے کل فجر کی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا، تو اب آپ یاد کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ جملہ کہا گیا تھا تو آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، آپ بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے بتائیے، تو ایک عام عقل والا، ایک عام عاقل فیصلہ کر سکتا ہے، تو وہ جو خالق عقل ہو وہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں حبیب یاد کیجئے وہ وقت کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جب امتحان ابراہیم ہوا تو اللہ بھی موجود تھا، میرا نبی بھی موجود تھا۔ تو اب یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ میرا نبی کب سے ہے۔ کسی نے کہا کہ نبی 12 سے ہے، کسی نے کہا کہ نبی 17 سے ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اگر کوئی کہے نبی 17 سے ہے اور 17 کو ہی پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے نبی کا وجود نہیں تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ نہیں، نہ نبی 12 سے ہے نہ نبی 17 سے ہے۔ اچھا، ایک اعتراض ہے نا نبی 12 سے، 12 کو آئے 12 کو چلے گئے، سنا ہے نا آپ نے؟ نئی بات تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، باقی باتیں چلے نہیں ہیں تو آپ کا اس طرح خاموش رہنا بنتا ہے۔ یہ تو بڑی مشہور معروف بات ہے۔ بھائی کیا کہا جاتا ہے کہ نبی 12 کو آئے 12 کو چلے گئے، تو بھائی کتنی اچھی بات کی آپ نے۔ جی کرتا ہے اس بات پہ آپ کو سر پہ بٹھا لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ تو آپ بھی مانتے ہیں میرا نبی نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12 کے بغیر جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے بھی مان لیا کہ نبی نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12 کے بغیر جاتا ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں نا کہ نبی کا 12 کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے، بھائی جب امت کے نبی کا 12 کے بغیر گزارا نہیں ہے تو امت کا 12 کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ درود کا سہارا علی محمد اور علی محمد کے بعد۔ عظمت شہزادی کونین بابا کے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ حبیب یاد کیجئے وہ وقت، اس کا مطلب میرا نبی موجود تھا۔ تو اب یہ سوال ہی نہیں ہوا کہ میرا نبی کب سے ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے جب کچھ نہیں تھا جب بھی میرا نبی موجود تھا۔
کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو اتنا بے نیاز بنایا، اتنا ممتاز بنایا، اتنا باعظمت بنایا کہ کائنات کی ہر چیز کا تو سایہ رکھا، اپنے نبی کا سایہ بھی نہیں رکھا۔ اب مجھے بتائیں سایہ کیا ہے؟ کائنات میں جو بھی چیز جسم رکھتی ہے، وجود رکھتی ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے۔ نبی کا سایہ بھی نہیں تھا، اور بعد نبی اس میں کئی اختلافات ہوئے ہیں۔ امت کچھ باتوں پہ اجماع کر لیتی تھی، کچھ باتوں پہ اختلاف کر لیتی تھی۔ اس بات پہ اختلاف ہوا کہ میرے نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ میں اشارے کے نام میں بات کروں گا، اشارے گھر جا کے سمجھتے رہیے گا آپ حضرات۔ اختلاف ہوا نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ نبی کا سایہ اس وجہ سے نہیں تھا چونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے نبی کا سایہ نبی کے برابر ہو جائے۔ عظمت نبی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ بعض اوقات سایہ جسم کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کے سائے کو نبی کے برابر کر دوں۔ اس کا مطلب یہ فیصلہ آپ نے کر لیا نا کہ نبی کا سایہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو بھائی جب نبی کا سایہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو گنہگار ہمسایہ نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سایہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک عام سا گنہگار ہمسایہ نبی کے برابر کیسے ہو جاتا ہے؟ اب یہ گنہگار ہمسایوں کی تلاش آپ کریے گا جا کے کہ یہ کون تھے؟ گنہگار بھی تھے اور ہمسائے بھی تھے۔ کیا کہا؟ جو نبی کا سایہ ہے نبی کے برابر نہ ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، نبی کا سایہ اس وجہ سے نہیں تھا چونکہ یہ نبی کے احترام کے خلاف ہے کہ کسی بندے کے قدم نبی کے سائے پر آ جائیں۔ اللہ کو اپنا نبی اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے سائے پر کسی کے قدم آ جائیں، نبی کے سائے پر کسی کے قدم آ جائیں۔ تو یہ تو فیصلہ آپ نے بھی کر لیا نا کہ امت اور ہوتی ہے، اہل بیت اور ہوا کرتے ہیں۔ بھائی جن کے قدم نبی کے سائے پر بھی نہ آ سکے اسے امت کہا جاتا ہے، جن کے قدم نبی کے کاندھوں پر آ جائے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جن کے قدم نبی کے سائے پر بھی نہ آ سکے۔ ابھی یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے 100%، فَأَتَمَّهُنَّ 100%، 100% مارکس کے ساتھ ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ اور جب کامیاب ہو گئے تو ہم نے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے ابراہیم سے کہا ابراہیم اب جب تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو تو اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ بات پہنچی اب تک؟ ابراہیم کون ہے مجھے بتائیں؟ ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل نبی ہے جناب ابراہیم۔ 5 منصب ہیں جناب ابراہیم کے پاس۔ ایک جملہ سنیے گا غور سے، 5 منصب ہیں۔ ابراہیم نبی خدا ہے، ابراہیم پروردگار کے رسول ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہے لیکن ابراہیم نبی بھی ہیں، ابراہیم رسول بھی ہیں۔ تیسرا منصب ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں۔ چوتھا منصب ابراہیم خلیل خدا ہیں، اور 5واں منصب ابراہیم امام ہیں۔ لیکن توجہ کی بات، غور طلب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کامیاب ہو گئے تو نبی بنایا، امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رسول بنایا، امتحان میں کامیاب ہو گئے تو خلیل بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اولو العزم بنایا، بلکہ کہا جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم نے امام بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ فیصلہ آپ نے کیا نا کہ پروردگار ابراہیم جیسے معصوم نبی کو بھی اس وقت تک امام نہیں بناتا جب تک امتحان نہ دے دے۔ تو بھائی سوچنے کی بات ہے، جب ابراہیم جیسا معصوم نبی بغیر امتحان کے امام نہیں بن سکتا تو ایک عام امتی کلمے کی بنیاد پہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ کلمے کی بنیاد پہ کیسے امام بن سکتا ہے؟ حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو امام بنایا۔ اس کا مطلب امام ایک ایسا منصب ہے امامت کا کہ جو جناب ابراہیم کے پاس بھی تھا، اور اسی منصب کے حوالے سے پروردگار نے کہا، کیا کہا؟ ارشاد رب العزت ہوا کہ پروردگار کے حبیب نے، رسول نے فرمایا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک پروردگار کی وحی نہ آ جائے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا من مات ولم یعرف، بڑی مشہور و معروف حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے، یہ نہیں کہا کوئی کافر مرے، کوئی مسلمان مرے، شیعہ مرے، سنی مرے، دیوبندی مرے، وہابی مرے، نہیں، جو بھی مر جائے
اس حالت میں مرے کہ اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو. ماتا میتتن جاہلیت کی موت مرا ہے، جہالت کی موت نہیں، جاہلیت کی موت. بڑا فرق ہے جہالت میں اور جاہلیت میں. جہالت کہتے ہیں نہ جاننے کو. میں اگر کسی چیز کی نسبت اس چیز کو نہیں جانتا ہوں تو میں اس چیز کی نسبت کیا ہوں؟ جاہل ہوں. جاہلیت کہتے ہیں نبی سے پہلے والے دور کو، کہ جس دور میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ جو بھی مر جائے امام کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت مرا. کوئی نبی یہ فرما کے جا چکے ہیں نا کہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، لیکن اگر امام کو نہیں پہچانا تو بے نمازی ہے. امام کو نہیں پہچانا تو روزے بیکار ہیں. امام کو پہچاننا ضروری ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں ہماری ذمہ داری بھی بتائی ہے، ہمیں ہماری اوقات بھی بتائی ہے. توجہ، ہمیں ہماری ذمہ داری بھی بتائی. کیا ذمہ داری ہے؟ امام کو پہچانو. ہمیں ہماری اوقات بھی بتائی، حد بھی بتا دی. اللہ کے نبی نے کہہ دیا دیکھو تمہارا کام امام بننا نہیں ہے، بننے بنائے امام کو پہچاننا ہے. درود پڑھے محمد اور آل محمد کے ذات پر. ایک ملتی جلتی صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تمہارا کام امام بننا نہیں ہے. اسی امام کی علمدار کا ذکر ہے. اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں، ایک جملہ فضائل کا پیش کرنا چاہتا ہوں. علم عباس برآمد ہوگا نا؟ علم کو دیکھا ہے آپ نے؟ کیسے بنتا ہے علم؟ ایک کپڑا لیا جاتا ہے، لکڑی لی جاتی ہے، لوہا لیا جاتا ہے. ایسا ہی علم ایسے ہی بنتا ہے. اور علم پہ اعتراض یہ ہے کہ بھائی یہ علم اگر بنانا ہی ہے تو جائیے جا کے کربلا سے کپڑا لائیے. اعتراض ہے علم پہ کہ بھائی یہ علم بنانا ہی ہے، آپ کو علم کو چوننا ہی ہے تو ایسا کیجیے کربلا سے جائیے کپڑا لے آئیے، کربلا سے جا کے لکڑی لائیے، کربلا سے جا کے لوہا لائیے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہیں کا کپڑا ہے، یہیں کی لکڑی ہے، یہیں کا لوہا ہے، علم بنا لیا. اسی کو چونتے رہتے ہو، اسی کا احترام کرتے ہو، یہیں کی لکڑیوں کو جمع کرتے تعزیہ بنا لیتے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ اعتراض ہے. اس اعتراض کا جواب دوں اگر سننا چاہیں گے تو. کیا ہے کہ بھائی جائیے کپڑا کربلا سے لائیے، لکڑی کربلا سے لائیے، یہیں کی لکڑی ہے، یہیں کا کپڑا ہے، یہیں پہ ہی علم بنا لیا. اسی کو بوسہ دینا شروع کرتے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی اعتراض کرے نا تو اس کو صرف یہ کہیے گا کہ ہم سنت ابراہیمی پہ چل رہے ہیں. میں نے جملہ کہا ہے آپ کے سامنے. اس سے کیا کہیں؟ بھائی ہم سنت ابراہیمی پہ چل رہے ہیں، جناب ابراہیم کی سنت ہے. یہ اعتراض ہم پہ نہ کرو. اعتراض کرنا ہے تو جناب ابراہیم پہ کرو کہ ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ کوثر سے پانی آتا، ہونا تو یہ چاہیے کہ جنت سے پتھر آتے، جنت سے مٹی آتی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہیں کا پتھر ہے، یہیں کی مٹی ہے، یہیں کا پانی ہے، کعبہ بنا لیا. بات پہنچ رہی ہے میری؟ بھائی ابراہیم یہ کیا بات ہوئی؟ یہیں کا پتھر، یہیں کا پانی، یہیں کی مٹی، یہیں پہ کعبہ بنا لیا، یہیں پہ بوسہ دینے لگتے ہو. ابراہیم کہیں گے بھائی یہ نہ دیکھو کہ پتھر کہاں کا ہے، یہ نہ دیکھو کہ مٹی کہاں کی ہے، یہ نہ دیکھو کہ پانی کہاں کا ہے. دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ گھر کس کا ہے. بھائی کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ نہ دیکھو کپڑا کہاں کا ہے، نہ دیکھو لکڑی کہاں کی ہے، نہ دیکھو لوہا کہاں کا ہے، نہ دیکھو پنجہ کہاں کا ہے. دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ علم کس کا ہے. بھائی کس کا علم ہے؟ علم عباس کا ہے. یہ عباس کی نسبت ہے جو علم کو احترام کرا دیتی ہے. جزاک اللہ. یہ ابراہیم پہ اعتراض ہوگا. ابراہیم اگر باقی گھر بنانا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنت سے سامان آتا. ہم بھی یہیں کا سامان لے لیتے ہیں. عباس کی نسبت آ جاتی ہے تو ہمیں احترام واجب ہو جاتا ہے. اب ہر عالم کا احترام واجب ہے. اور ایک ہی جملے سے منزل مصائب پہ آ جاؤ. یہ علم جب تک بلند تھا نا تو آپ جانتے ہیں کربلا میں ایک امام کی کمر سلامت تھی. یہ علم جب تک بلند تھا تو ایک بی بی کی ڈھارس باقی تھی. اور اگلا جملہ کہوں، یہ علم جب تک بلند تھا ایک بچی کی آس باقی تھی.
یہ علم کیا جھکا، ایک امام کی کمر بھی ٹوٹ گئی، علم کیا جھکا، ایک بیوی کی ڈھارس بھی ٹوٹ گئی، ایک بچی کی آنکھ بھی ٹوٹ گئی۔ مصائب ابوالفضل عباس اگر سمجھ رہے ہیں، عصمت عباس سمجھ رہے ہیں، عزیزوں ایک جملے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میرے مولا نے عباس کے پاس آ کے ایک نوحہ پڑھا ہے، جانتے ہیں کیا نوحہ پڑھا؟ میرے مولا نے کہا عباس اب تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی نا، آج کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی۔ عباس اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی، آج کے بعد وہ آنکھیں جاگے گی۔ میرے مولا کہنا چاہتے ہیں عباس جب تک آپ سلامت تھے شمر کو نیند نہیں آتی تھی، حرملہ کو نیند نہیں آتی تھی، عمر ساتھ چین نہیں لے پاتا تھا کہ عباس زندہ ہے۔ اگلا جملہ اس سے بھی سخت ہے عزیزوں، جملے کو قبول کیجئے گا۔ امام کہہ رہے عباس جب تک آپ زندہ تھے نا، زینب بڑے اطمینان سے سو جایا کرتی تھی۔ عباس آپ کیا چلے گئے، اب زینب کبھی سو نہیں سکے گی۔ اجرکم اللہ عزیزوں، عباس کا ماتم کرنا ہے۔ آپ کے سامنے علم برآمد ہو گیا عزیزوں، گریہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، گریہ ایسا ہو کہ سکینہ کہے کہ میرے چچا کا ذکر ہو رہا ہے۔ جانتے نا بچی کو کتنا پیار تھا اپنے چچا سے، اتنا پیار تھا کہ جب میرا مولا عباس بار بار آتا تھا نا اپنے مولا کے پاس، بار بار آ کے کہ میرے مولا کہتے تھے اے آقا جنگ پہ جانے کی اجازت دے۔ حسین کہتے تھے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں کیسے علمدار کو جانے کی اجازت دے دوں؟ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا، اب عباس دوبارہ آیا۔ عباس نے کہا مولا یہ بزرگ صحابی ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، مولا عباس زندہ ہے، عباس کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ لیکن مولا کہہ رہے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزوں پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اون و محمد کی لاشیں آ گئے، عباس آئے، عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے جا رہے ہیں، مولا آپ عباس کو جانے کی اجازت دیں۔ عزیزوں گریہ ایسا نہیں ہو، عباس کا ماتم ہے، ذرا آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا۔ میں آپ کے سامنے جملے پڑھتے جاتا ہوں، کوشش کیجئے کہ آنسوں کی بھی جناب زہرا سے مانگیے، اے بی بی آج آپ کے بیٹے کا ماتم کرنا ہے۔ جانتے ہیں نا ہر شہید پر پنجتن میں سے ہر ہستی پر جو سلام بھیجا گیا ہے وہ ان کے پیدا ہونے کے بعد بھیجا گیا ہے، لیکن عباس وہ واحد ہستی ہے جن پر پیدا ہونے سے پہلے جناب سیدہ نے سلام بھیجا تھا۔ کہا تھا نا جناب زینب کو اے زینب جب تمہارا بھائی عباس آ جائے نا تو عباس کے کان میں کہنا کہ ماں فاطمہ زہرا سلام کہتی ہے۔ اجرکم اللہ عزیزوں، کہا مولا اب تو گودوں کے پالے جا رہے ہیں، مولا اب تو جانے کی اجازت دے، لیکن حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزوں اب قیامت کا جملہ آپ کے سامنے کہنے والا ہوں۔ عباس نے فنظر الی یمین و الی شمال، عباس نے دائیں جانب دیکھا، پھر میرے مولا نے بائیں جانب دیکھا، تڑپ کے کہا اے مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا؟ مولا عباس کو جانے کی اجازت دے، لیکن حسین نے کہا عباس نہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جانتے عباس آئے ہیں اور آنے کے بعد اس خیمے کے باہر آ کے رکے ہیں جس خیموں میں مشکیزیں رکھا کرتے تھے۔ اس خیمے کا عالم جانتے ہیں، ایک بزرگ عالم دین سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں اس خیمے کا عالم یہ ہے کہ ایک 3.5 برس کی بچی ہے، خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، مشکیزوں کو ہلا ہلا کے دیکھتی ہے کہ شاید مشکیزے میں ذرا سا پانی رہ گیا ہو، ارے تاکہ میری پیاس بجھ سکے۔ عباس نے یہ منظر دیکھا، عباس سے رہا نہ گیا، عباس نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ سکینہ نے کہا چچا عباس پیاس مارے ڈالتی ہے، ارے پانی اگر مل جائے، میرا 6 مہینے کا بھیا بہت پیاسا ہے۔ سکینہ کا یہ جملہ کہنا تھا، میرے مولا نے سکینہ کو لیا اور سکینہ سے کہا سکینہ اپنے بابا سے میری سفارش کروا دیجئے۔ علامہ طالب جوری مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حسین نے دیکھا عباس کے ہاتھوں میں سکینہ ہے، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہتے ہیں عباس اتنی بڑی سفارش لے آئے ہو، اب حسین منع نہیں کر سکتا، جاؤ پانی لانے کی اجازت ہے۔ اور جانتے سکینہ سے کیا کہا؟ سکینہ سے کہا
سکینہ آج تو اپنے چچا کو جانے کی اجازت دے رہی ہے. ارے یہی چچا ہوگا جب تماچے لگیں گے مجھے بعد میں بلائے گی, پہلے چچا عباس کو بلائے. اچھے رکھو اللہ عزیز ہو, آوازوں کو آزاد کیجیے گا. یہ وہ دن نہیں ہے جس میں بندہ آرام آرام سے گریا کرے. آپ نے 8ویں محرم الحرام کی فجر گزار لی ہے. جانتے نا اب خیموں کا کیا عالم ہے. اب خیموں کا یہ عالم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. جانتے میرے مولا نے سکینہ سے کہا سکینہ چچا کو کیوں بھیجنا چاہتی ہے؟ سکینہ نے کہا بابا میرا 6 مہینے کا بھیا بہت پیاسا ہے. عجب نہیں. حسین نے کہا سکینہ تیرا بھائی 6 مہینے کا ہے, اپنے 6 مہینے کا بھائی برداشت نہیں ہو رہا. ارے میرا بھائی 32 برس کا ہے. سکینہ تیرے 6 مہینے کا اصغر, ارے میرا 32 برس کا عباس. عباس چلے جانے کے لیے مقتل میں جا رہے تھے. حسین نے کہا اے عباس اس سے پہلے کہ پانی لینے جاؤ ایسا کرو کہ زینب کو سلام کر کے جاؤ. عباس نے زلجنہ کو اس خیمے کے باہر آ کے روکا جس خیمے میں شہزادی زینب تشریف فرما تھی. عباس نے خیمے کے باہر سے ہی کہا بی بی الوداع, بی بی اب عباس جا رہے ہیں, بی بی عباس کو جانے کی اجازت دے. زینب نے کہا عباس چند لمحوں کے لیے خیموں میں آ جائیے. عباس خیمے میں آئے ہیں, بلند قامت ہے. جانتے کتنا طویل قد تھا جناب عباس کا؟ اتنا طویل قد تھا کہ جب جناب عباس زلجنہ پہ بیٹھا کرتے تھے نا تو جناب عباس کے پاؤں زمین پر آیا کرتے تھے. ایک ہی جملہ مظلومیت کا اور پڑھوں. آپ نے وہ نوع سنا ہے نا کہ اصغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی. یہی وجہ ہے جب جناب زینب دوبارہ کربلا میں آئی تھی نا تو ایک قبر کو دیکھا, قبر کو دیکھ کے کہا سید سجاد یہ کس کی قبر ہے؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. زینب تڑپ گئی, اے سید سجاد میرا بھائی اتنا طویل قامت تھا, یہ قبر تو کسی بچے کی معلوم ہوتی ہے. ارے کسی وجہ سے کہ جب بھی جناب عباس زمین پر گرے تھے میرے مولا عباس کو چھوڑ کے آئے ہیں, کسی نے تلواروں سے وار کیا ہے, کسی نے عباس کے اوپر غرصہ وار کیا ہے. ارے فقط کربلا میں حسین کے لاشے کے ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں, عباس کے لاشے کے بھی ٹکڑے ہوئے ہیں. جناب زینب نے عباس کو بلایا. عباس خیمے میں داخل ہوئے. بیوی نے اپنی دونوں باہیں عباس کی گردن میں ڈال دی, گریہ کیے. بڑا عجیب وقت ہے, خدا کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے کہ بہن دیکھ رہی ہے اور بھائی رخصت ہو رہا ہے. جناب زینب نے ایک جملہ عباس سے کہا عباس جانتے ہو جب میں کوفہ پہلی بار گئی تھی نا, چلو اللہ عزیز و جملہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ سن رہے ہیں. زینب کہتی ہے عباس جب میں کوفہ پہلی بار گئی تھی نا تو میرے بابا نے مجھے بتایا تھا زینب یہی کوفہ شہر ہوگا. آج شہزادی بن کر آئی ہے, ایک دن اس کوفہ میں قیدی بن کر آئے گی. عباس مجھے یقین تھا وہ وقت آئے گا, لیکن میں سوچا کرتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں ہمت ہے اس بہن کو ہتھکڑیاں پہنائے, اس بہن کو بیڑیاں پہنائے. عباس آپ جا رہے ہیں, مجھے یقین آ گیا اب وہ وقت بہت قریب ہے. عباس خیمے سے گئے روتے ہوئے. میری بیوی نے تمام بیویوں کو بلا لیا. جانتے شہزادی سے آخری جملہ, اب مجھ میں طاقت نہیں ہے, علم برآمد ہوگا. علم کا ایک جملہ کہوں گا آپ کی سہمت تمام, انشاءاللہ موقع ملا کبھی اور آپ گریہ کریں گے انشاءاللہ. جانتے جناب زینب نے تمام بیویوں کو بلایا. جب ساری بیویاں جمع ہو گئی نا تو جناب زینب نے کہا بیویوں جب ہم مدینہ سے چلے تھے تو میں نے کسی کی جان کی ضمانت نہیں لی تھی, لیکن میں نے سب کے پردے کی ضمانت لی تھی. ارے میں نے پردے کی ضمانت اس لیے دی تھی کیونکہ میرا بھیا عباس سلامت تھا. ارے میرا عباس جدا ہو رہا ہے. بیویوں جو میں نے پردے کا وعدہ کیا تھا ارے اب وہ وعدہ میں واپس لیتی ہوں. اب تم جانو تمہارا پردہ جانے, میرا عباس رخصت ہو رہا ہے.
جانتے ہیں ایک آخری منظر، سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا، بچوں سے کہا بچوں وہ دیکھو یہ جو علم جا رہا ہے یہ علم کسی اور کا نہیں، میرے چچا عباس کا علم ہے، جب یہ علم آ جائے گا نا تو پانی آ جائے گا، بچوں جب پانی آ جائے تو دیکھو پہلے 6 مہینے کے اصغر کو پانی پلانا ہے، اس کے بعد میں تم سب کو پانی پلاؤں گی، پھر میں خود پانی پیوں گی۔ سکینہ بچوں سے بات کر رہی ہے، بچوں نے دیکھا علم نشیب میں اترا، بچوں نے پوچھا بی بی یہ بتاؤ علم نشیب میں کہاں گئے؟ سکینہ نے کہا میرا چچا فرات کے کنارے ہے، فرات سے مشکیزے کو بڑھ رہا ہے۔ بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، لیکن ایک منظر وہ آیا کہ علم ڈگمگانے لگا، پھر اب علم سنبھلا، پھر ایک مقام وہ آیا کہ جب علم ڈگمگانے لگا، علم دائیں جانب جھکا، علم بائیں جانب جھکا۔ سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں اپنے مشکیزوں کو زمین پہ رکھ دو، ارے میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ سکینہ نے ننھے ننھے سے ہاتھ بلند کیے، سکینہ نے کہا اے پروردگار میرے چچا کی خیر ہو۔ بس عزیزوں میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ بچوں نے دیکھا علم دوبارہ آ رہا ہے، لیکن اب جو علم آیا ہے تو اب علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا ہے۔ سکینہ نے بابا سے کہا بابا پانی نہیں چاہیے، بابا علم بھی آ جائے، بابا میرا چچا بھی مجھے واپس مل۔ ماتم ابوالفضل عباس گئے
शान से मख्तर को सीधा राता लमदार, इस शान से मख्तर को सीधा राता लमदार, आदा की नजर खा गए आबाद लौटे शह आ गए, नश आ गई अब्बास न लौटे शह आ गए, नश आ गई अब्बास न लौटे। जब तीर चला पैकर सुबह मश्क से पानी, जब तीर चला पैकर सुबह मश्क से पानी, अब्बास को शर्मा गई अब्बास न लौटे शह आ गए, मश आ गई अब्बास न लौटे शह आ गए, मश आ गई अब्बास न लौटे। खैमों में लगी आग तुमों को बुलाने, खैमों में लगी आग तुमों को बुलाने, मासूम सकीना गई अब्बास न लौटे शह आ गए, मश आ गई अब्बास न लौटे शह आ गए, मश आ गई अब्बास न लौटे शह आ गए, मश आ गई अब्बास न लौटे। से छिनी और मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, जब निदा से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आले इमरान ने कहा और ज़िना ने कहा, लेबन कैद हुई तू ना आया गाजी, चमड़ा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, चमड़ा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी साझे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, हम पे है कशे ना लबी, तू ना आया गाजी, चमड़ा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, चमड़ा सर से छिनी
सदा देती रही खुदाया गाजी। आ गई शाम आला लुट गए अहले आला रेत पर चलते हुए हो गया डाला और सा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा रे खुदाया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही खुदाया गाजी। क्या कहूँ शान मेरे नाम को लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए हरकते कूफा कभी हरकते शाम कभी बारहां के हसी दुनाया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही दुनाया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही दुनाया गाजी। कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली और देख कुर्ते का कफन बची दफनाई गई। अरे उस घड़ी नाम तेरा सूरत नात अली बस में दोहराती तू नाया गाजी। कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली देखे कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई। उस घड़ी नाम तेरा सूरत नात अली बस में दोहराती रही खुदाया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही खुदाया गाजी। कितनी बेबसी बहे ऐ शहंशाह वफा नाम ले के मेरा जब ये ज़ालिम ने कहा नाज ताजे पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही